خواب ہوتے کیا ہیں، خوابوں کی قسمیں ہیں، خواب اچھے ہوتے ہیں، خواب برے ہوتے ہیں. جیسے دین اسلام میں خواب کو مختلف انبیاء کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں اس کے کوئی مخصوص اوقات میں دیکھے جاتے ہیں خواب، یا خواب کسی وقت بھی دیکھا جاتا ہے؟ کوئی کہتا ہے ارلی خواب اور لیٹ خواب. اور سب سے بڑی بات یہ بلال بھائی، کیا ہم خواب جو ہم دیکھتے ہیں اگر وہ ہمیں یاد رہ جائے تو ہم کیا جو ہمیں پہلا آدمی ملے صبح چلتا ہوا سڑک پہ ہم اس سے پوچھ لیں، یا ہمیں اس کے لیے کچھ تھوڑی سی ریسرچ کرنی چاہیے؟ دین اور دنیا کی روشنی میں، دین اسلام کی روشنی میں، قرآن و سنت حدیث کی روشنی میں آپ کہاں سے رہنمائی کیجیے گا؟ بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیے قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سارا واقعہ ہے اپنے بیٹے کا اور ذبح کرنے کا، وہ سارا خواب کے اوپر بنیاد ہے. پھر سورہ یوسف جو ہے یہ ساری خواب کے اوپر بنیاد ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر جو ہے وہ غور کیجئے کہ گندم اور بیلوں تعبیر آنے والے وقت کے مستقبل میں کی تھی، اور وہ تعبیر ویسی لگتی نہیں تھی. پھر 7 گوشے جو اس میں سے گندم کے تھے ان کی تعبیر جو تھی وہ سالوں کے ساتھ کی تھی. یہ نبیوں کے اور پیغمبروں کے جو خواب ہوتے ہیں ان کو تو ایک طرف رکھتے ہیں کیونکہ یہ وحی کا حصہ ہے، لیکن ہمارے روایتوں کے اندر ایک جو روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ 46واں حصہ 40th حصہ بھی روایتوں میں آتا ہے، 46 حصہ بھی آتا ہے مختلف روایتوں میں. ان میں یہ خواب کا حصہ جو ہے یہ اللہ الہام کے طور پہ، وحی کے طور پہ نہیں، الہام کے طور پہ اس کی کنٹینیویشن جاری ہے. اللہ عالم یہ روایت کتنی احسن ہے یا کتنی صحیح ہے، میں اس کے اوپر رائے بالکل نہیں دیتا کیونکہ مختلف لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں. لیکن خوابوں کے اوپر اماموں نے بہت سا کام کیا. اماموں سے مطلب 4 امام شافعی وغیرہ نہیں ہے، اماموں سے مراد ہے اور بہت سے دیکھنے سوچنے والے. مثال کے طور پہ امام اسحاق کا اس کے اوپر بہت کام ہے، امام ابن سیری کا، عبداللہ ابن سیری کا اس کے اوپر بہت سا کام ہے، امام اور بھی بہت سے اماموں نے اس کے اوپر کام کیے ہیں. لیکن ویسٹ کے اندر بھی اس کے اوپر بہت سے کام ہوئے بھی ہیں اور ہو بھی رہے ہیں. مثال کے طور پہ سیگمنٹ فرائڈ کا اس کے اوپر بہت بڑا کام ہے، اور میں اس کی بہت زیادہ دل سے احترام کرتا ہوں کہ سیگمنٹ فرائڈ کے پاس بنیادی طور پہ ڈیٹا نہیں تھا بالکل بھی، کیونکہ یہ جس ملک کے حصے میں رہ رہا تھا وہاں پہ کیس سٹڈی کرنا بڑا مشکل تھا. لیکن اس نے اپنی عقل اور شعور سے جو بھی تعبیریں کی اور جن سمبولوجیز کو اور سائنالوجیز کو، سائن اور سمبل دونوں کو جس پیرائے میں ڈیفائن کیا، اسی پیرائے کو اماموں نے بھی ڈیفائن کیا. حالانکہ اماموں کے درمیان میں اور سیگمنٹ فرائڈ کے درمیان میں کوئی رابطہ ممکن تھا ہی نہیں. اس میں تجربے کے طور پہ ہم جب دیکھتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے، امام جعفر علیہ السلام سے، تو امام ابو حنیفہ کے پیرائے میں بھی اگر آپ دیکھیے تو ان اماموں کی جو روایتیں، اب وہ روایتیں کتنی صحیح یا کتنی غلط ہیں اس کے اوپر بحث نہیں ہے، کہ مختلف اوقات کے اندر خوابیں دیکھنے کا جو معنی ہے وہ مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک ہی خواب جو ہے وہ 2 لوگ آ کر سنا رہے ہیں امام کو، تو امام ان دونوں کی جو تعبیر ہے وہ مختلف کرتے ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ امام خواب تو ایک ہی ہے، تو پھر انہوں نے ان کے چہروں کے اوپر جو لہجے تھے، یعنی کہ چہروں کے جو احساسات تھے ان کے اوپر بیان فرمایا. یہ ایک بڑی کمپریہنسو ڈومین ہے جس کے اوپر بہت آسانی سے بات نہیں کی جا سکتی. لیکن میرے خیال کے اندر اس کو اگر سائنس سے تھوڑا سا آگے بڑھا دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا جدا کر دیں، سائنس سے تھوڑا سا آگے بڑھا دیں، تو تعبیر کرنے والے کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو وہ عالم ہونا چاہیے، اور میری عالم سے مراد ہرگز بھی مولوی یا مفتی نہیں ہے، کوئی بھی عالم ہو. سیگمنٹ فرائڈ بھی عالم ہے اور وہ جانتا ہے، اس علم کو جاننے والا جو ہو اس سے بیان کرے، یا کم از کم کسی محسن سے بیان کرے. اس کی وجہ کیوں؟ کیونکہ خوابیں جو ہیں وہ سسپینڈڈ ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ وہ وقت اترا نہیں ہوتا لیکن اتر سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیسی کی جائے. جیسی تعبیر کی جائے گی وہ وقت اپنے آپ کو اسی ڈھال میں ڈھالتے ہوئے زمین کے اوپر واپس. اس لیے خاص کہا کہ یا عالم کو جو جانتا ہو. تیسری چیز یہ کہ میرے خیال میں، اور یہ میری ذاتی رائے ہے، اس کے اوپر کوئی روایت جو ہے وہ نہیں، میرے خیال میں جب آپ خواب کی تعبیر کرتے ہیں تو آپ کو اگر علم ہو خوابوں کی تعبیر کا، تو اللہ آپ کے دل فیت کو وارد کر اور سنانے
والے کی اس بات کو سنتے ہوئے جو آپ کے دل پہ وارد کیے جاتے ہیں ان کا تخمینہ جو ہے عالم کا کہ اس کا تخمینہ کیسے لگایا جائے, اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کی جائے. یہ لنگوسٹکس کا کھیل نہیں ہے, میرے خیال میں یہ الہام کا کھیل ہے. اور القا ایک لفظ ہوتا ہے, الہام ہے جو کہ آپ کو باہر سے آئے. القا کہتے ہیں ایسی کیفیت کو جو آپ کی نالج اور ایجوکیشن کا بائی پروڈکٹ ہو, یعنی کہ آپ کو جتنا علم ہوگا فزکس کا اتنا ہی آپ کو اصول فزکس بھی زیادہ آتے ہوں گے. اور اگر آپ کے اوپر القا ہو رہا ہو, یعنی کہ آپ کا علم اور اس کا بائی پروڈکٹ بھی ہو اور الہام بھی ہو, اور آپ ان دونوں میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں, تو تعبیر جو ہے یہ ایک بہت بڑا فن ہے. میں اس کو علم سے زیادہ آگے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. یہ بہت بڑا فن ہے جو کہ میرے خیال میں سننے والے کی دل کی کیفیت, اس کے القا اور اس کے الہام, ہر چیز کے مرکب کا اظہار ہے.